سخت ایسے مشکل میں آپ پھنس جائیں تو فوری طور پر انشاءاللہ آپ کو اس سے نجات۔ وہ بھی مشکل ہو، یہ نہیں کہ اس مشکل کے لیے اس مشکل کے لیے نہیں، رشتوں کے لیے، دشمن کے شر کو دفع کرنے کے لیے، کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، یا مال و دولت کے حصول کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے۔ اس میں یہ نہیں کہ یہ صرف اس کے لیے ہے، جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اسی مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، دنیا کے آفات، بلیات، تکالیف انسان پر آتی رہتی ہیں دنیا میں، لیکن اس سے بچنے کے لیے مختلف اوراد، مختلف اذکار، اس میں سب سے بڑا جو کام کرتا ہے وہ درود شریف کا ہے۔ درود شریف انسان کی زندگی میں بڑا انقلاب لاتا ہے۔ جو بھی درود شریف زیادہ پڑھتا ہو اس کی زندگی میں رونقیں، خوشیاں، سکون، عافیت اس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ درود شریف، جو بھی زیادہ درود شریف پڑھتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے تمام ضروریات، حاجات، دینی، دنیاوی، خود بخود اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو اس کی جگہ بس آپ پر درود پڑھنے لگتا ہوں۔ اپنے لیے دعا بھی کرتا ہوں تو بس درود پڑھتا ہوں، اور وہ دعا بھی نہیں پڑھ سکتا، بس درود درود۔ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری تمام حاجات، ضروریات کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا۔ تمام ضروریات کے لیے یہی آپ کا درود آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی تمام مقاصد، آپ کے جو حاجات ہوں، جو آپ مانگنا چاہتے تھے، اس کی جگہ آپ درود پڑھنے لگے تو وہ حاجات تو اللہ کو معلوم ہے، وہ خود بخود اللہ پورا فرمائے گا۔ درود شریف پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے۔ تو درود مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہے، آپ نے سنا ہوگا ایک نام، درود تنجینا۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں درود تنجینا، اور بعض علماء اس کو درود تنجینا کہتے ہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ درود جو خود میرا آزمایا ہوا ہے، آپ یقین کریں جس مشکل کے لیے آپ پڑھیں گے، جس مشکل کے لیے پڑھیں گے، فوراً جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اتنے برکات ہیں اس درود کے۔ اور ایک مشہور واقعہ ہے نا، جو درود تنجینا، ایک بزرگ ایک کشتی میں ایک سمندری جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور سمندری جہاز بس ڈوبنے کے قریب تھا۔ تو ایک بزرگ تھے، حضرت موسیٰ ضریر رحمت اللہ علیہ، ایک بزرگ تھے اس کشتی میں، اس سمندری جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی، اور اس نے خواب میں دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سب سے کہو کہ درود تنجینا پڑھیں۔ درود تنجینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس نے بزرگ نے سب سے یہی حکم دیا، سب نے درود تنجینا پڑھا تو کشتی الحمدللہ بچ گئی۔ شب جمعہ 8 محرم الحرام 1431 کو مدینہ منورہ میں ایک متبع سنت، بہت بڑے بزرگ ولی اللہ نے ایک خواب دیکھا کہ میرے محبوب حسین احمد کو کہیں کہ وہ درود تنجینا کو خوب پھیلائیں۔
اور خصوصاً پاکستان کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر یہ حکم دیں اور اس میں پھیلائیں کہ یہ جو مشکلات اور تکالیف ان پر سے آ رہی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ اور یہ بھی فرمایا خواب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عزیز الرحمن ہزارویں سے بھی کہیں کہ اپنے خلق احباب میں اس کو خوب پھیلائیں۔ تو یہ درود تنجینا بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو انشاءاللہ العزیز آپ پر جو بھی تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنے کو کہتے تھے کہ جو بھی مشکلات ہوں 70 دفعہ پڑھیں۔ لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ درود سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ بھی اس کا سن لیجئے۔ اے اللہ، تو ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت کہ جس کے ذریعے تو ہمیں سارے خطرات اور آفتوں سے نجات عطا فرمائے، اور جس کے ذریعے تو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے، اور جس کے ذریعے تو ہمیں سارے گناہوں سے پاک کرے، اور جس کے ذریعے تو ہمارے درجات کو اپنے ہاں بلند کرے، اور جس کے ذریعے تو زندگی میں اور موت کے بعد کی ساری بلائیوں کے منتہائی مقاصد تک پہنچا دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ درود جس کو درود تنجینا میں اپنا ذاتی بہت سے بزرگوں کے معمولات میں سے ہے کہ جس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے یا اس کو خدشہ ہو تو 11 دن تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 101 بار پڑھے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئے تو میں اس کو شروع کر دیتا ہوں، اور شروع کر دیتا ہوں بغیر شمار کے میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ اسی دوران وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، بالکل اسی وقت انشاءاللہ۔ اب بے شمار شروع کریں آپ درود تنجینا، بار بار پڑھتے جائیں، انشاءاللہ وہ کام اسی دوران ہو جائے گا۔ بہت ہی زبردست قوت والا، طاقت والا، کرشمات والا، قدرتوں والا درود شریف ہے۔ اس میں بہت ہی فوائد ہیں۔ تو جو بھی مشکل ہو، آپ اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو آپ گھننا چاہتے ہیں اور سخت ایسے مشکل میں آپ پھنس جائیں تو 1000 بار پڑھیں، فوری طور پر انشاءاللہ آپ کو اس سے نجات ہوگی۔ چاہے جو بھی مشکل ہو، یہ نہیں کہ اس مشکل کے لیے اس مشکل کے لیے نہیں،
رشتوں کے لیے، دشمن کے شر کو دفع کرنے کے لیے، کاروبار میں نقصان سے بچنے کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، شادی کے لیے، یا مال و دولت کے حصول کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے، اس میں یہ نہیں کہ یہ صرف اس کے لیے ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اسی مقصد میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ تو 70 بار یا 101 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، کم از کم 11 دن تک۔ اور سخت مصیبت کے وقت یا تو یہی طریقہ اختیار کریں میری طرح کہ بس بے شمار شروع کریں اور پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اسی دوران آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر 1000 بار پڑھیں، خواہ سخت سے سخت مشکل ہو، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا اور وہ تکلیف ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔